حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اسے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو وقت سے پہلے جمعہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا، اور اس بات کی توفیق سعادت اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے میرے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے، میرے بزی ہونے کی وجہ سے میں وقت پر مسجد نہیں پہنچ پاتا، یہ اگر ہم سوچتے ہیں یہ ہمارے دماغوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اور اسے وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرماتا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین پر، تمام مجتہدین، تمام ائمہ، تمام علماء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال فاطمہ کے باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے ہدایت، جنت کی ضمانت، ہدایت کا نور دے کر کے مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعہ ایک بڑے ہی حساس موضوع پر ہم نے لب کشائی کی۔ موضوع تھا جہنم کی ہولناکیاں۔ اس حوالے سے بہت ساری تمہیدی باتیں ہم نے سنی۔ ہم نے سنا کہ جہنم یہ مجرموں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ ہم نے سنا کہ جہنم دنیا کی گرمی، دنیا کی آگ، یہ جہنم کی ہلکی سی بھاپ ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 69واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ جہنم کو مسلسل بھڑکایا جا رہا ہے۔ جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا اس وقت سے اس کی آگ کو بھڑکایا جا رہا۔ آج بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بڑے بے رحم قسم کے فرشتے ہوں گے جو کسی پر رحم نہیں کرتے ہوں گے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد جہنمی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ جہنمی جہنم کے اندر موت کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، لیکن جہنم کے اندر اسے موت نہیں آئے گی۔ حضرات، جہنم کا یقین، جہنم پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جہنم یقینی ہے، کوئی قصہ کہانی، کوئی کہاوت نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، جہنم کے آگ کو بنایا ہے۔ جہنم کے اندر سانپ بچھو ہیں، جہنم کے اندر خون کے دریا ہیں، جہنم کے اندر طرح طرح کے عذابات جہنمیوں کو دیے جائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دیدار کیا، اور مختلف عذابات جو اللہ کے نبی کو بتائے گئے آپ نے اپنی امت تک ان باتوں کو پہنچایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جہنم میں دکھایا گیا ایک وادی ہے جس میں کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کے زبانوں سے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا ٹانگا گیا ہے، ان کی شرمگاہوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کون ہیں جنہیں اس قدر سخت سزا دی جا رہی ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں ان کے ناخن پیتل کے بنے ہوئے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہیں اس طرح کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔
طرح طرح کے عذابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور اپنی امت کے سامنے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم کی اس طرح ترجمانی نہیں کر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہنا پڑا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ ان چیزوں کو دیکھ لو جن چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور سدا روتے رہو گے۔ فرمایا اپنی بیویوں سے بستروں میں لطف اٹھانا، مزہ اٹھانا چھوڑ دو گے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے روتے ہوئے جنگلوں کی طرف تم نکل جاؤ گے۔ ایسے خوفناک مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور اپنی امت کو بتایا تاکہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے جنت کا بھی تذکرہ کیا، جہنم کا بھی تذکرہ کیا، لیکن آپ جنت اور جہنم کے مقابلہ قرآن میں آپ کر کے دیکھیں تو جنت سے زیادہ اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ایک کمزوری ہے، پیار سے کبھی کبھی نہیں سمجھتا، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ انسان محبت سے اتنا جلدی نہیں سمجھتا جتنا جلدی ڈر سے سمجھتا ہے، گھبراہٹ سے ڈر سمجھتا ہے، دھمکی سے سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنت سے زیادہ جہنم کا تذکرہ کیا۔ کئی ساری صورتیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پارے جو 30واں پارہ ہے، 30واں پارہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، اس کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، جہنم کا سارا نقشہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا۔ اور صحابہ کرام کا معمول گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بتایا گیا، صحابہ کرام بخشائے گئے، دنیا میں جنت کی ضمانتیں ان کو ملتی ہیں، دنیا میں جنت کا ٹکٹ ان کو ملتا ہے۔ نبی کائنات کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نبی کائنات کی زبانی رحمت کی دعائیں حاصل کرنے والے، مغفرت کی دعائیں حاصل کرنے والے، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کے اندر جہنم کا بڑا خوف تھا، جہنم کا بڑا خوف تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو ہریرہ یہ ایسے صحابی ہیں، کوئی خطبہ کوئی درس ایسا نہیں جاتا جس میں ان کی بیان کردہ روایت کو ہم بیان نہیں کرتے۔ اب کتنی ساری حدیثیں گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، آج کے جمعہ میں بھی جتنی بھی احادیث بیان کی جائیں گی ان میں سے اکثر احادیث وہ ہیں جسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی۔ تقریباً 5000 احادیث، کتنے؟ 5000 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر کے انہوں نے یاد کی، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں، بیچ میں کوئی موکل نہیں، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نبی کائنات کے مبارک زبان سے سن کر کے ان حدیث کو یاد کرتے ہیں اور امت تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے صحابی کی وفات کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، بستر مرگ پر گرے ہوئے ہیں، رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے ابو ہریرہ تمہارا تو مستقبل بڑا روشن ہے، تمہاری آخرت تو بڑی روشن ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو، ارے تم وہ ہو جس نے نبی کائنات سے حدیث سیکھا۔ اور سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ وقت جس کا اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہو وہ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لے گئے، چوکھٹ پر بیٹھ کر کے نبی کا انتظار کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلے بازار کا رخ کرتے ہیں، ابو ہریرہ پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کے ساتھ بازار کی طرف نکل جاتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے، مسجد میں حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے ساتھ، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، انتقال کا وقت ہے، رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا روتے کیوں ہو؟ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تم تو وہ صحابی ہو جسے نبی کائنات کی صحبت سب سے زیادہ ملی۔ کہنے لگے روتا اس لیے ہوں، رونا مجھے اس لیے آتا ہے، میں جس سفر کے لیے نکلا ہوں سفر بڑا لمبا ہے، میرے پاس توشہ بڑا کم ہے۔ 5000 احادیث کا ذخیرہ جس کے نام اعمال میں ہو وہ کہتا ہے کہ میرا سفر لمبا ہے، توشہ بڑا کم ہے۔ آج صبح سے شام تک گناہ میں لت پت ہم لوگ ہیں، پھر بھی گویا ایسے گھومتے ہیں ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی مومن ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کا کھانا جائز نہیں، فلاں کے گھر میں فلاں کام ہوتا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ ایسا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس
اور وہ صحابہ کرام، میرے بھائیوں یاد رکھو، صحابہ کرام کے اندر ایمان تھا، ان کا ایمان، ان کا یقین اتنا مضبوط تھا، نبی کائنات کی زبانی کوئی الفاظ نکل جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ان کے سامنے سچی نہیں تھی۔ جنت کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کرتے تو گویا صحابہ کرام ایسے محسوس کرتے وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں، اتنا یقین تھا۔ اور جہنم کا خوف، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا مسجد سے بالکل لگا ہوا تھا، جیسے ہی دروازہ کھلتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں آتے، جتنی بھی بیویاں تھیں تمام بیویوں کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، مسجد میں رونے کی آواز سے پوری مسجد گونج اٹھی، پوری مسجد گونج اٹھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں اتنا شور شرابہ مسجد میں ہو گیا رونے دھونے کا، اللہ کے نبی کیا الفاظ کہہ رہے تھے میں سن نہیں پایا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا، صحابہ کرام کانپ جاتے، لرز جاتے۔ آج جنت اور جہنم کا تذکرہ ہمارے لیے صرف قصے اور کہانی بنا ہوا، کہنے والے کہہ کر چلے جاتے ہیں، سننے والے سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن کہنے اور سننے کے بعد ہماری عملی زندگی میں جو نمونے بننے ہوں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضرات آئیے تھوڑا سا تفصیلی طور پر ہم جہنم کا جائزہ کرتے ہیں، جہنم کی صفات کو معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دروازے دیکھتے ہیں، جہنم کے دروازے کیسے ہوں گے۔ دیکھیے جہنم کے دروازے 7 دروازے ہوں گے، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان جہنم لموعدہم، اللہ نے فرمایا خبردار یہ جہنم ہر کافر مشرک فاسق اللہ کے نافرمان اللہ کے دشمن کا ٹھکانہ ہے۔ لہا 7 ابواب، اور جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازہ ہر جہنمی کے لیے اس کے گناہوں کے مطابق اس کے لیے خاص ہوگا۔ کوئی بہت بڑا کافر، کوئی بہت بڑا نافرمان، کوئی بہت بڑا گنہگار تو اتنا ہی بڑا دروازہ اس کے لیے ہوگا، وہ دروازے سے داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئی کسی کا گناہ کسی اور طریقے کا تھا اس کے لیے الگ سے دروازہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، جنت کے 8 دروازے بنائے، جنت کے دروازے 8 بنائے، جہنم کے 7 بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کر آپ اس حدیث پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، جنت کے 8 بنائے، چاہتا تو جہنم کے بھی 8 بنا سکتا تھا، جنت کا 1 دروازہ زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں داخل ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتا، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آئے تو بندہ 1 گھونٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتا، چہ جائے کہ اس کی جو زندگی کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری نعمتیں اسے دی ہیں اس کا کیا حساب دے پائے گا۔ حضرات جہنم کے دروازے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر جہنمی کے لیے اس کا دروازہ مخصوص ہوگا، اس کا دروازہ مخصوص ہوگا۔ جس طرح آج لوگ وی آئی پی چیئر بناتے ہیں، وی آئی پی سیٹ بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، بڑے لوگ ہیں اس دروازے سے آئیں، یہ بہت خاص لوگ ہیں، معزز مہمان اس دروازے سے، معزز مہمان اس کرسی پر، وہاں پر بھی ان کی تعظیم ہوگی، لیکن اس تعظیم میں عزت نہیں ہوگی، اس تعظیم میں مبارکبادی نہیں ہوگی، اس تعظیم میں لوگوں کے لیے ذلت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ آؤ بہت بڑے گنہگار ہو، دنیا میں بڑی نافرمانی تم نے کی ہے، دنیا میں بڑی منمانی تم نے کی ہے، یہ بڑے منمانی کرنے والوں کے لیے دروازہ ہے، اس دروازے سے اسے داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی گہرائی جہنم کی ہے، اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ہم صحابہ کرام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، نصیحت کی باتیں چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی، ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اے میرے ساتھیوں، جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو، یہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70,000 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ آج 70,000 سال کے بعد جہنم کی تہہ کو پہنچا ہے۔ جہنم کی تہہ کو پہنچنے کے لیے ایک پتھر جو جہنم میں پھینکا گیا 70,000 سال کے بعد جہنم کی تہہ کو جا کر کے پہنچتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ ابو یعلا کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا احاطہ 4 دیواری پر مشتمل ہے، 4 دیواروں پر اس کا احاطہ مشتمل ہے، 4 دیواری کے اندر جہنم ہے، اور کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک دیوار سے دوسری دیوار کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا فاصلہ۔ کتنا؟ 40 سال۔ جہنم کے اس کنارے سے جہنم کے اس کنارے تک اگر کوئی جانا چاہے 40 سال کا عرصہ اس کے لیے لگ جائے گا، تب جا کر کے جہنم کے دوسرے کنارے پر پہنچ سکتا ہے۔ حضرات جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کے اندر کتنی جگہ ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے، جہنم کی وسعت کتنی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم نقول لجہنم، روز قیامت جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بھی جنتی جنت سے باہر نہ ہوگا، ایک بھی جہنمی جہنم سے باہر نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے سوال کرے گا حل امتلأت، حل امتلأت، اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ کیا تیری جگہ ختم ہو گئی؟ کیا تیری بھوک مٹ گئی؟ جہنم سے اللہ سوال کرے حل امتلأت، جہنم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی حل من مزید، اے اللہ، اے پروردگار، میرے پیٹ میں اور بہت ساری جگہ ہے، اور کوئی تیرا نافرمان ہو تو بھیج دے، ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں ہے اور میں بھوکی ہوں، اے اللہ اور کوئی کافر ہو تو میرے اندر ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بار بار جہنم کہے گی، اللہ سے درخواست کرے گی، جس طرح بھوک لگنے کے بعد بچے اپنے ماں باپ سے کھانا مانگتے ہیں، کوئی کھلونا مانگتے ہیں، بار بار جہنم ضد کرتی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور کوئی باقی ہے اور کوئی کافر ہے، اے اللہ میرے پیٹ میں اس کو ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اس قدر بار بار اصرار پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر اپنی پنڈلی کو رکھ دے گا، جہنم کے اندر اپنی پنڈلی کو رکھ دے گا۔ اس کے بعد جہنم کہے گی اے اللہ بس ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرات جہنم بڑی خوفناک جگہ، جہنم کی وسعت، جہنم کی گہرائی بہت بڑی ہے، جہنم کے اندر مختلف عذابات ہوں گے، اور یاد رکھیے یہی وہ جہنم ہے جسے روز محشر زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 لگاموں میں اسے باندھا جائے گا، اور 70,000 فرشتے ایک زنجیر پر، ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، گویا 4 ارب فرشتے مل کر اسے کھینچتے ہوں گے۔ اس کو جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور اسی طرح جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنمیوں کے دماغوں میں ایک خیال پیدا ہوگا، ایک ڈاؤٹ پیدا ہوگا، وہ سوچیں گے چلو ایک جان ہے، ایک جسم ہے، چمڑا ہے، ایک کمزور ہے، جل کر کے راکھ ہو جائے گا، چمڑا، ایک چمڑا جل کر کے راکھ ہو جائے گا، جان نکل جائے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں، اے اللہ کے نافرمانو، اے اللہ کے باغیوں، یہ سوچنا تمہارا غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کا انکار
ہماری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو جہنم میں ٹھوس دیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا، کہا جب ایک چمڑا جل جائے گا فوراً دوسرا چمڑا ہم چڑھا دیں گے، ایک چمڑا جل گیا فوراً دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ چمڑا چڑھا دیں گے، ایک جان نکل گئی فوراً دوسری جان اس کے اندر ڈال دی جائے گی، تاکہ اسے لگاتار درد ہوتا رہے، لگاتار اسے تکلیف محسوس ہوتی رہے۔ حضرات دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق جب ایک چمڑا جل جائے گا دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے۔ چمڑا ہی کیوں چڑھائیں گے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں درد کو محسوس کرنے کے جو حسیات ہیں، درد کو محسوس کرنے کا جو مادہ ہے وہ چمڑے کے اندر ہوتا، چمڑے کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، انجیکشن وہ لگواتا ہے، انجیکشن کا درد اس وقت ہوتا ہے جب تک انجیکشن چمڑے سے پار نہیں ہوتا، چمڑے سے پار ہو کر کے گوشت میں جب انجیکشن چلا جائے تو انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو درد محسوس کرنے کے جو خلیے ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ انسان کے چمڑے کے اندر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ایک چمڑا جل جائے فوراً دوسرا چمڑا ہم چڑھا دیں گے، ایک جان نکل گئی دوسری جان فوراً ڈال دیں گے۔ لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ جنتی جہنمی جہنم کے اندر جیے گا نہ ہی مرے گا۔ لا یموتون فیہا، کہا کہ جہنمی کو جہنم کے اندر موت آنے والی نہیں ہے۔ کیسے موت آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ہی موت دے دی، موت ہی کو مار ڈالا، اب کس کو موت آئے گی؟ حضرات جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی اپنے بالا خاناؤں میں، اپنے شاندار کوٹھیوں میں عیش کرتے ہوں گے، دودھ کی نہریں انہیں ملی ہوں گی، شہد کی نہریں ان کو ملی ہوں گی، شراب کی نہریں ان کے پاس ہوں گی، اللہ نے خوبصورت عورتوں سے، حوروں سے انہیں نوازا ہوگا، جو بھی ارادہ کریں گے، جو بھی خواہش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا کرتا ہوگا۔ لیکن جنتیوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بڑے متقی بن کر کے گھوما کرتے تھے، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت بڑائی بیان کرتے تھے، لیکن آج وہ جنت میں بھی کوئی نظر نہیں آتی، وہ جہنم میں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے جنتی، اے اللہ ہم جہنمیوں سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا۔ آپ قرآن مجید سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 نکال کر کے دیکھ لیں، اس کے اندر پورا نقشہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والے ایک ڈبیٹ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اب جنتی اپنے بالا خانوں میں کھڑے ہوئے، اپنے محلوں کے شاندار کھڑکیوں میں کھڑے ہوئے جہنمیوں کو مخاطب کریں گے، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر داخل کیوں ہوئے؟ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، اٹھنا بیٹھنا تھا، لین دین تھا، تعلقات تھا، دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوتی تھی، دنیا میں تمہاری بڑی عزت ہوا کرتی تھی، بڑا احترام ہوتا تھا، لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ دنیا میں تو ساتھ میں تھے لیکن یہاں پر تم جہنم میں، ہم جنت میں کیوں ہیں؟ اب دیکھیے جہنمی جہنم میں داخل ہونے کے اسباب خود بیان کریں، جہنم میں داخل ہونے کے اسباب خود بیان کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بتایا، فلاں کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے، نماز چھوڑو گے جہنم میں جاؤ گے، غیبت کرو گے جہنم میں جاؤ گے، دھوکہ دو گے جہنم میں جاؤ گے، زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ہر جگہ اللہ نے بتایا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے جو اسلوب اختیار کیا وہ بڑا انوکھا اسلوب ہے، وہ یہ اسلوب ہے کہ اللہ نے جہنمیوں کے منہ سے بتلا دیا، جہنمی خود اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں کیوں داخل ہوئے۔ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اے ہمارے جنتی بھائیوں تمہارا کہنا بالکل درست، تمہارا سوچنا بالکل درست ہے، دنیا میں بڑی عزت تھی،
بڑی شہرت تھی، لوگ ہمارا بڑا احترام کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہت اچھے تھے، لیکن دنیا میں لوگوں کے ساتھ تو ہمارے معاملات بڑے اچھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ بگڑا تھا۔ قالوا لم نکن من المصلین، جہنمی کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مؤذن کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی تھیں، خطبات میں دروس میں نماز کی اہمیت کو ہم جانتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ نماز یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز دین اسلام کی ایک بنیاد ہے، نبی کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہمیں نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ساری چیزیں معلوم تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اللہ نے دولت سے نوازا تھا، اللہ نے بہترین رزق سے نوازا تھا، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، ہم پیٹ بھر کر کے کھا لیتے، لیکن کبھی غریبوں مسکینوں کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ ہمارا پڑوسی رات میں بھوکا سوتا تھا، ہم مرغ و مسلم کھاتے، لیکن کبھی کسی دن ہم نے اپنے پڑوسی کا جائزہ نہیں لیا۔ قالوا لم نکن من المطمئین، اور کہیں گے ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، اور کہیں گے اللہ نے قیمتی وقت جو دیا تھا، جوانی کے لمحات دیے تھے، اللہ نے بڑھاپے کی عمر تک زندہ رکھا تھا، اللہ نے وقت جیسے قیمتی نعمت سے نوازا تھا، ہم اپنے اوقات کو بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ضائع کیا کرتے، اوقات کو ضائع کیا کرتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور کہیں گے کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب آخرت کے دن کو جھٹلانے سے مراد یا تو ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ بھائی کون مرنے والا ہے تو کون مر کر اللہ کے پاس جانے والا، قبر کا منظر کون دیکھے، جنت کون دیکھے، جہنم کون دیکھے، کھانے پینے کا عیش کرنے کا، وہ بات کیا ہوگا دیکھا جائے۔ اس طرح کے جملے کہنے والے بھی اس میں شامل ہیں، یاد رکھو۔ یا پھر وہ لوگ جو یہ تو نہیں کہتے کہ آخرت نہیں ہے، قبر نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، جزا نہیں ہے، یہ تو نہیں کہتے، اعتراف کرتے ہیں ہاں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، سوالات ہوں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، ساری چیزوں پر یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس یقین کے مطابق اپنی زندگی نہیں ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر انسان گناہ سے دور رہے، اگر یقین ہے تو اللہ کی عبادت کے قریب آئے، اگر اللہ کی عبادت کے قریب نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، تو گویا انڈائریکٹلی وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، انڈائریکٹلی وہ قبر کا انکار کرتا ہے، مرنے کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جہنمی خود جہنم کے اندر اعتراف کریں گے کہ ہم جہنم کے اندر کیوں آئے۔ حضرات آج ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں، آج کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بہانوں پر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک بات سمجھ نہیں آتی، صحابہ کرام کے زمانے میں نماز چھوڑنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، تصور ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک مسلمان، ایک مومن نماز چھوڑ سکتا ہے، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کہتے ہیں جس کے تعلق سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہو یہ منافق ہے، واضح ہو چکا ہے کہ منافق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا وہ منافق ہے، اس کے باوجود بھی اس کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑتی، جماعت کے ساتھ اس کی نماز نہیں چھوڑتی، واضح منافق۔ آج ہم اپنے آپ کو کس درجے میں ہم رکھ سکتے ہیں؟ کئی سارے لوگ تو ایسے آخری بار انہوں نے کب نماز پڑھی تھی انہیں پتہ نہیں، جمعہ آتے ہیں، اس کے علاوہ بیچ کے اوقات میں پورے ہفتے بھر میں اس نے کون سی نماز پڑھی اسے پتہ نہیں ہے۔ اگر بلا کر کے بتا کر کے پوچھا جائے کہ بھئی ایک ایسا دن بتا جس دن فجر سے لے کر کے عشاء تک کی پوری نماز تو نے پڑھی ہے، میرے بھائیو ہم میں سے اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے تعلق سے بات بھی یاد رکھیں، جہنم کا ایک غوطہ، جہنم میں گزارا ہوا ایک لمحہ زندگی بھر کے سارے سکھوں کو بھلا دیا۔ آج جہنم کو بھلا کر کے جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں،
गुनाहगारी में मुब्तला हैं, धोखाधड़ी, गीबत, चुगली, इन सारी चीज़ों में हम घुसे हुए हैं। इसी तरह लम्हे भर की लज्जत के लिए किसी भी गुनाह को करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये जितनी भी लज्जतें हैं, ये जितने भी शौक़ हैं, ये जितनी भी ख्वाहिशात हैं, याद रखिए जहन्नम के एक लम्हे के सामने ये सारी की सारी फीकी पड़ जाएगी। आखिरी हदीस बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसने दुनियावी ज़िंदगी में कभी गम, कभी परेशानी नहीं देखी होगी। हर किस्म की नियामतें, हर किस्म का ऐश, हर किस्म की ग़िज़ा, हर किस्म का लिबास, शानदार बंगले, चहल पहल, इज़्ज़त, शोहरत, सारी चीज़ें दुनिया में उसे मिली थी। दुनिया में लम्हे भर के लिए भी उसे कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं आई थी। ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला के पास लाया जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे इस बंदे को एक लम्हे के लिए जहन्नम में दाखिल करो। एक लम्हे के लिए यानी एक गोता जहन्नम में उसका लगाया जाएगा। फिर अल्लाह के सामने उसे पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे सवाल करेगा, ऐ बंदे, दुनिया में एक लंबी ज़िंदगी तो गुजार कर आया है और दुनिया की ज़िंदगी में तूने कभी गम, कभी परेशानी, कभी मुसीबत, कभी तकलीफ़ नहीं देखी। बता इस एक लम्हे की जहन्नम ने तेरा क्या हाल किया। वो बंदा जिसने अपना पूरा बचपना, जवानी, बुढ़ापा ऐश में गुजारा होगा, वो बंदा अल्लाह से कहेगा, परवरदिगारा तेरी ज़ात की कसम है, इस एक लम्हे की जहन्नम ने, यहाँ की आग ने, यहाँ के सांप और बिच्छुओं ने मेरी ज़िंदगी के सारे सुखों को बुला दिया। मुझे ऐसे महसूस ही नहीं होता कि दुनिया में मुझे कभी राहत भी मिली थी। हज़रात, बताना ये है कि जिस राहत को हासिल करने के लिए हम जहन्नम को बुला रहे हैं, जिस राहत, जिस सुकून, जिस इज़्ज़त को, जिस दौलत को हासिल करने के लिए हम जहन्नम की आग, जहन्नम के सांप बिच्छुओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, याद रखो जहन्नम के अंदर एक सेकंड भी हम चले जाएं, ये सारी लज्जतें उसके सामने ख़त्म हो जाएंगी। तो लम्हे भर की लज्जत के लिए हम आखिरत के उस अज़ाब को ना बुलाएं। जहन्नम का ये तज़किरा इंसानों की रूहों को ताज़ा करने के लिए है। जहन्नम का ये तज़किरा आखिरत की याद को ताज़ा करने के लिए है। वैसे तो जहन्नम की और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बतानी ज़रूरी हैं, लेकिन वक्त अभी इजाज़त नहीं देता। देखिए, जहन्नम के अंदर जहन्नमी को ग़िज़ा, खाने के लिए ग़िज़ा भी मिलेगी, इसी तरह सोने के लिए बिस्तर भी मिलेगा, पीने के लिए पानी भी मिलेगा, और इसी तरह जहन्नम के अंदर स्विमिंग पूल भी होगा, समंदर भी होगा, तैराने के लिए भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उन सारी चीज़ों के ज़रिए महज इंसान को, नाफरमान को तकलीफ़ देना मकसद होगा। इंशाअल्लाह वो आने वाले जुमे में आपके सामने उसका तज़किरा किया जाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम गुनहगार बंदों को माफ़ कर दें, हम तमाम को जहन्नम की दहकती हुई आग से बचा करके नियामतों वाली जन्नत में दाखिल अता फरमाएँ। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।